آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس خاص مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک پروفیسر کی نظر سے ایک ایسی انتہائی قدیم اور پراسرار رویا یعنی ویژن کا تجزیہ کریں گے جو طاقت اور پیشینگوئی کی گہری علامتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ صدیوں پرانی یہ علامات آج بھی کس قدر معنی خیز ہیں۔ ہمارے اس تجزیے کا خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ ہم کرپٹ سلطنتوں کی رویا سے شروع کریں گے، پھر پیشگوئی کی علامات کو ڈیکوڈ کریں گے، حیوان اور 10 بادشاہوں کا ذکر کریں گے، برہ کی حتمی فتح کو دیکھیں گے اور آخر میں بابل کے زوال پر بات کریں گے۔ تو چلیں پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کرپٹ سلطنتوں کی رویا۔ یہ اصل میں مکاشفہ 17 کا بالکل ابتدائی منظر ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک عورت جو کرمزی یعنی گہرے سرخ رنگ کے حیوان پر بیٹھی ہے۔ اس کا لباس ارغوانی اور کرمزی ہے اور وہ سونے، جواہرات اور موتیوں سے لدی ہوئی ہے۔ یہ ظاہری چمک دمک اور بے پناہ دولت اصل میں اس کی اندرونی غلاظت اور ناپاکی کو چھپانے کا ایک خوبصورت پردہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود سونے کا پیالہ جس میں مکروہات بھری ہیں، طاقت کے اندھے نشے اور سطحی کشش کی ایک زبردست اور خوفناک تصویر پیش کرتا ہے۔ اب اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر پر غور کریں، بڑا شہر بابل۔ یہ نام فوری طور پر اس قدیم شہر کی یاد دلاتا ہے جو دنیاوی کرپشن، بدعنوانی اور نشہ آور طاقت کی علامت تھا۔ یہ کوئی عام عورت نہیں، بلکہ یہ ان جابرانہ نظاموں کا ایک بڑا استعارہ ہے جو اپنے غرور میں اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، پیشین گوئی کی علامات کو سمجھنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ متن خود ہی اپنے پوشیدہ استعاروں کی ایک واضح لغت فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے پانی کی علامت کو دیکھیں۔ یہ پانی کوئی سمندر نہیں بلکہ یہ امتیں، گروہ، قومیں اور دنیا بھر کے لوگ ہیں۔ پانی کی یہ عالمی اور بدلتی ہوئی نوعیت بالکل واضح کرتی ہے کہ اس کرپٹ سلطنت کا اثر و رسوخ کتنا وسیع ہے۔ اس کا دائرہ کار کسی ایک علاقے تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت پر پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر وہ حیوان، یہ کوئی لغوی عفریت یا مونسٹر نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی سیاسی طاقت کا ایک گہرا استعارہ ہے، ایک ایسا کفر بکنے والا نظام جو پہلے تھا، اب نہیں ہے اور آئندہ ظاہر ہوگا۔ یہ الفاظ ایک ایسے ناختم ہونے والے چکر کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں انسانی طاقت بار بار ابھرتی ہے، الہی اختیار کی مخالفت کرتی ہے اور پھر اپنی یقینی ہلاکت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سونے کا پیالہ ایک اور کمال کا استعارہ ہے۔ یہ بالکل درست طریقے سے بتاتا ہے کہ کرپٹ نظام کس طرح سونے اور موتیوں کی جھوٹی کشش کو استعمال کر کے اپنی اندرونی غلاظت، اخلاقی گراوٹ اور تباہ کن مکروہات پر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ باہر سے تو بہت شاندار اور سنہرا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روحانی بے وفائی سے بھرا ہوا ہے۔ آخر میں قصبے یا وہ عورت جسے بڑا شہر کہا گیا ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ ان کرپٹ دنیاوی سلطنتوں اور وسیع نظاموں کا استعارہ ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح یہ نظام انتہائی دل فریب انداز میں سیاسی حکمرانوں کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ آئیے اب تیسرے حصے پر چلتے ہیں، حیوان اور 10 بادشاہ۔ یہاں ہم اس حیوان کی عجیب و غریب ساخت اور خفیہ تفصیلات کا تجزیہ کریں گے۔ حیوان کے 7 سروں کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ اس پیشین گوئی میں ان 7 کے دوہرے معنی ہیں۔ ایک طرف تو یہ وہ 7 پہاڑ ہیں جن پر یہ کرپٹ عورت بیٹھی ہے، اور دوسری طرف یہ انسانی تاریخ کے 7 بادشاہوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ 7 بادشاہوں کی یہ ترتیب کمال کی ہے، 5 گر چکے ہیں، ایک موجود ہے اور ایک کا آنا باقی ہے۔ نمبروں کا یہ استعمال محض اتفاق نہیں ہے، یہ ہمیں ابھرتی اور گرتی ہوئی سلطنتوں کے ایک عظیم الشان تاریخی سفر سے جوڑتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ انسانی اقتدار کتنا عارضی ہے اور کس طرح ایک حتمی انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد حیوان کے 10 سینگوں کا ذکر آتا ہے۔ متن بالکل واضح طور پر انہیں 10 بادشاہوں کے طور پر شناخت کرتا ہے، ایسے بادشاہ جنہوں نے ابھی تک اپنی بادشاہی حاصل تو نہیں کی لیکن ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا خطرناک اتحاد ہے۔ یہ 10 بادشاہ صرف ایک گھڑی کے لیے اختیار پائیں گے، یعنی ان کی طاقت انتہائی مختصر اور عارضی ہوگی، لیکن یہ ایک ہی رائے اور مقصد کے تحت اپنی تمام تر طاقت اور اختیار مکمل طور پر اس حیوان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ انسانی سیاسی طاقت کے ایک ہی مرکز پر خطرناک حد تک اکٹھے ہونے کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ چوتھا حصہ، برہ کی حتمی فتح۔ دنیاوی طاقتوں کے اس خوفناک اتحاد کے بعد اب ہم سچی اور نہ ہلنے والی حاکمیت کو دیکھیں گے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست روحانی تصادم ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا تقابل دیکھیں۔
ایک طرف وہ کرپٹ عورت ہے جو مقدسوں اور معصوموں کا خون پینے سے مست ہے، یعنی دنیاوی نظاموں کا وہ ظلم جو بے گناہوں کو کچلتا ہے، اور بالکل اس کے برعکس دوسری طرف برا کے وفادار پیروکار ہیں جو چنے ہوئے ہیں اور اس شدید تاریکی کے باوجود حتمی فاتح کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ یہ سطر سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ برا ان حلیف بادشاہوں پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ مکمل الہی حاکمیت کا اعلان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ اور قومیں مل کر بھی برا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی طاقت سب سے بالا، برتر اور ناقابل تسخیر ہے۔ اور اب آخری حصہ یعنی 5واں حصہ، بابل کا زوال۔ آئیے اس کرپٹ شہر کے حیران کن انجام اور الہی ستم ظریفی کا جائزہ لیں۔ یہ دراصل اس پوری رویا کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ وہ حیوان اور 10 بادشاہ جن پر اس کرپٹ عورت کا مکمل انحصار تھا، اچانک اسی سے عداوت رکھنے لگیں گے۔ وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اسے ویران اور ننگا کر دیں گے، یہاں تک کہ اسے آگ میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جس سیاسی طاقت نے اسے سہارا دیا تھا، وہی اس کے بھیانک زوال کا سبب بن جائے گی۔ اور یہ زوال کیسے ممکن ہوا؟ متن بتاتا ہے کہ خدا اپنا مقصد ان حکمرانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنا سیاسی اختیار استعمال کر کے اس کے کلام کو پورا کرے۔ یہ اس بات کی ایک شاندار دلیل ہے کہ خدا کی حاکمیت کس طرح کام کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور باغی سیاسی طاقتیں بھی درحقیقت انجانے میں الہی حاکمیت کی حدود کے اندر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر دنیاوی سلطنتیں اور کرپٹ نظام آخر کار اپنے ہی بوجھ تلے دب کر اور اپنے ہی ہاتھوں اندر سے تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر سچا اور دیر پا اختیار کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ قدیم پیشین گوئی ہمیں دنیاوی غلبے کے کھوکھلے پن اور ابدی سچائی کے درمیان فرق سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہر کرپٹ نظام کو بالآخر مٹنا ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی طاقت صرف اور صرف بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہے، اور یہی وہ سب سے اہم اور گہرا سبق ہے جو آج کے اس مطالعے سے ہمیں ملتا ہے۔